ناظرین، کہتے ہیں نا کہ جس کا باپ زندہ ہو اس کو حرامی کون کہے، جس کی تازہ ترین مثال جو ہے خود ٹھٹہ کے سابقہ سی آئی اے انچارج انسپکٹر ممتاز بروہی کے خلاف ایک کارروائی ہے، جس کارروائی کے نتیجے میں جو ہے وہ اسے ایک بار پھر دودھ میں دھلا ہوا ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ یعنی اس میڈیکل سرٹیفکیٹ کو ہی جو ہے وہ بوگس اور جعلی قرار دے کر جو ہے وہ سسپینڈ کر دیا گیا، جس میڈیکل رپورٹ کی بنیاد پر جو ہے خود ایف آئی اے نے انسپکٹر ممتاز بروہی کے خلاف ٹھٹہ کے یونین کونسل کے چیئرمین محمد اقبال خاسخیلی پر وحشیانہ تشدد کرنے کے جرم میں مقدمہ درج کر کے گرفتار کیا تھا۔ اب یہ کارنامہ جو ہے خود کسی اور کا نہیں، سندھ کے سب سے مضبوط ترین لاڈلے منہ زور وزیر جیل کہلانے والے جو ہے خود علی حسن زرداری کا ہے۔ یہ کارنامہ کیسے سر انجام دیا، اسی سلسلے میں جو ہے پہلے آپ ملک کے ممتاز صحافی امداد سومرو کی یہ چونکا دینے والی رپورٹ دیکھیں کہ وہ اپنی رپورٹ میں کیا انکشاف کرتے ہیں اس 2 نمبری سے متعلق۔ حنیف صاحب، آج ایک ایسا واقعہ ہوا ہے جس کو ہم اگر کہیں کہ انصاف کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے نکلے تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ حیدرآباد کے سروسز ہاسپٹل کے میڈیکل سپرنٹینڈنٹ صاحب نے جو اسپیشل میڈیکل بورڈ کے سربراہ کی حیثیت میں ایک ایسا سرٹیفکیٹ جاری کیا ہے جس کی نظیر تاریخ میں نہیں ملتی۔ یہ جو سرٹیفکیٹ جاری کیا گیا ہے، اس میں ٹھٹہ سے تعلق رکھنے والے جو انسپکٹر ممتاز بروہی جو بڑے بااثر ہیں، ان کو فائدہ دینے کی کوشش کی گئی ہے۔ یہ ایم ایس صاحب فرماتے ہیں کہ 3 دفعہ نوٹس دینے کے باوجود جو انجرڈ پرسن تھا وہ ان کے سامنے پیش نہیں ہوا، اس لیے جو پہلے والا میڈیکل سرٹیفکیٹ ہے اس کو ہم سسپینڈ کرتے ہیں۔ یہ کہانی بنیادی طور پر ایسے ہے کہ ٹھٹہ سے تعلق رکھنے والے منتخب ٹاؤن چیئرمین اقبال خاسخیلی اور اس کے ساتھ ہمارے صحافی بھائی یوسف شاہین صاحب، ان پہ تشدد ہوا تھا۔ پولیس نے ان پہ اوپر جھوٹے مقدمات درج کیے۔ جھوٹے مقدمات ٹھٹہ پولیس نے ممتاز بروہی کی سربراہی میں انسپکٹر کی جھوٹے مقدمات درج کیے اور ان پر وحشت ناک غیر انسانی تشدد کیا۔ وہ جج کے پاس گئے، جو جھوٹے مقدمات ان کے خلاف داخل ہوئے ان پہ فوری فور ان کے ضمانت ہو گئی۔ اس کے بعد جج صاحب نے، جوڈیشل میجسٹریٹ نے یہ معاملہ، جیسے کہ وہ کسٹوڈیل ٹارچر کا ہے، وہ معاملہ ایف آئی اے کو بھیجا۔ کسٹوڈیل ٹارچر، کسٹڈی میں ٹارچر یا کسٹڈی میں ڈیتھ، اس کے حوالے سے پاکستان میں ایک کسٹوڈیل ٹارچر ایکٹ کے نام سے 2022 میں قانون آیا ہے۔ بڑا زبردست قانون ہے۔ اس قانون کی جو سب سے اہم جو شق ہے کہ اگر کسٹڈی میں ٹارچر کا الزام پولیس پہ لگتا ہے تو اس کی جو انویسٹیگیشن ہے، جو انکوائری ہے یا انویسٹیگیشن ہے یا کیس رجسٹریشن ہے، اس کے پاور کسی اور ایجنسی کو دیے جاتے ہیں۔ تو زیادہ تر یہ ایف آئی اے کو ہی ملتے ہیں۔ ڈاکٹر شاہنواز کمبھر کے قتل کیس میں جو پولیس کی کسٹڈی میں ہوا تھا، ثابت ہوا، وہ کیس بھی ایف آئی اے نے درج کیا اور چالان بھی جمع کرایا، جس میں ایک ڈی آئی جی، 2 ایس ایس پی بھی ملزمان کے طور پہ ہیں۔ تو یہ اقبال خاسخیلی پہ ٹارچر کا، یوسف شاہین پہ ٹارچر کا کیس یہ پہنچا ایف آئی اے میں۔ ایف آئی اے نے باقاعدہ ایف آئی آر کاٹی، ممتاز بروہی صاحب گرفتار ہوئے۔ اس کے بعد کی کہانی آپ کو پتہ ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں تھوڑی سی ایک وضاحت کہ اگر حیدرآباد ایف آئی اے میں ڈاکٹر وسیع حیدر ایڈیشنل ڈائریکٹر نہیں ہوتے تو نہ تو یہ ایف آئی آر ہونی تھی اور نہ ہی ممتاز بروہی کی گرفتاری ہونی تھی۔ گرفتاری کے بعد جو پریشر آیا، آئی جی سندھ غلام نبی میمن سے لے کر ایس ایس پی جو ہیں ٹھٹہ کے عمران صاحب، وہ بڑے ہتھے سے اکھڑ رہے تھے کہ یہ ہمارا اتنا بڑا طاقتور بندہ، کیونکہ ان کو ایک صوبائی وزیر کی آشیرواد حاصل ہے۔ پتہ چلا کہ عمران صاحب جو ایس ایس پی ہیں، کیونکہ آج کل جو پی ایس پی افسران ہیں انہوں نے بھی اپنی وہ جو پریسٹیج ہے، جو ان کی عزت ہے، اس کو بھی انہوں نے کمپرومائز کیا ہوا ہے، داؤ پہ لگایا ہوا ہے۔ تو یہ جو انسپکٹر صاحب ہیں جن پہ منشیات فروشی، گٹکا ماوا کے کارخانے چلانے کے، ٹھٹہ میں گٹکا ماوا کی بڑی
सिस्टम चलाने का इल्ज़ामात भी लगते हैं, अनकन्फर्म्ड इल्ज़ामात लगते हैं। उन्होंने एसएसपी इमरान की पोस्टिंग ठट्टा में कराई। तो जब ये गिरफ्तार हुए बाज़ाब्ता तौर पर, तो खलबली मच गई। आईजी साहब परेशान हो गए, और जो एफआईए को पुलिस के गार्ड दिए गए थे वो विड्रा हो गए कि आपने मुमताज़ बरोई को गिरफ्तार किया है। पूरी पुलिस विड्रा हो गई। उस रात, जिस रात मुमताज़ बरोई लॉकअप में थे एफआईए के, दो और मुलजमान थे। एक मुलजिम की हालत तशवीशनाक हो गई, बहुत ख़राब हो गई, और इलाके में लाइट चली गई। ये प्रॉब्लम है हैदराबाद में कि लाइट बहुत ज़्यादा जाती है। तो उस पर तीनों कैदियों को बशमूल मुमताज़ बरोई को उन्होंने अमानतन साइड थाने के सुपुर्द किया। उसके बाद साइड थाने ने अपने तौर पर, सिंध पुलिस ने अपने तौर पर बरोई साहब को अस्पताल भेज दिया कि ये बीमार है। बाद में उनकी ज़मानत हो गई। तो ज़मानत में मेरे पास जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मौजूद है, या सोर्सेज ने मुझे जो बताया है, कि एफआईए ने मुखालफत की, लेकिन वो जो जज थे जिनको एक दिन का चार्ज था, अबड़ो साहब, उन्होंने ज़मानत की। उस हवाले से मुख्तलिफ कहानियाँ भी सामने आ रही हैं। लेकिन वो सॉरी अनकन्फर्म्ड है, लेकिन मुमताज़ बरोई की ज़मानत हो गई। जब मीडिया पे शोर पड़ा और कानून के हिसाब से जब उन पर एफआईआर दाखिल हो गई एक संगीन जुर्म की, तो उनको सस्पेंड भी करना चाहिए था और महकमा जाती कार्रवाई भी होनी चाहिए थी। और उनको सस्पेंड किया गया आईजी साहब की तरफ से, और उनको बी कंपनी और ब्लैक लिस्ट करके क्लोज किया गया कराची में। लेकिन मुमताज़ बरोई ने अपने मसल्स दिखाए, और वो दूसरे दिन ही वो गुलाम नबी मेमन साहब का जो ऑर्डर है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया, ज़ीरो हो गया। और अब मुमताज़ बरोई साहब बड़े तुम तराक से खैरपुर में सीआईए के इंचार्ज हैं। इसमें जो हमें सबसे जो अफसोसनाक पहलू है वो ये था कि डीजी एफआईए भी अपने अफसरान पे, हैदराबाद के जो एफआईए के अफसरान हैं उन पे नाराज़ हो गए कि मुमताज़ बरोई पे एफआईआर क्यों हुई, मुमताज़ बरोई अरेस्ट क्यों हुए। तो राजा जो थे, राजा साहब आईजी थे, तो उनका किरदार बहुत अच्छा था निगरान गवर्नमेंट में। लेकिन मुझे भी ये सुन के बड़ा अफसोस हुआ, क्रेडिबल सोर्सेज से ये बात सामने आई कि वो भी प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सके, और उनका भी ये था कि एफआईए जल्दी जल्दी इस मामले को निपटाए। लेकिन एफआईए हैदराबाद का किरदार बहुत ठीक था, इसको हथकड़ी लगा के पेश किया गया। डिप्टी डायरेक्टर लेवल का एक अफसर वहाँ पर पेश हुआ, उसने मुखालफत की इसकी ज़मानत की, उसके बावजूद इसको ज़मानत मिली। ये एक रिकॉर्ड का हिस्सा है। अच्छा, इसमें जो बाद में इसको फ़ायदा देने के लिए इन्होंने जिस मेडिकल सर्टिफिकेट की बुनियाद पर इन पे एफआईआर हुई एफआईए में, उनको फ़ायदा देने के लिए एक तो इन्होंने चैलेंज किया उस मेडिकल सर्टिफिकेट को। तो स्पेशल मेडिकल बोर्ड के जो सरबराह हैं, जो एमएस हैं। बहुत शुक्रिया इमदाद सोमरो साहब। नाज़रीन, ये थी इमदाद सोमरो की वो चौंका देने वाली रिपोर्ट जिसने जो है कि पूरी की पूरी काया ही पलट दी। किस तरीके से हीरो को विलन और विलन को उन्होंने हीरो बना दिया। एक सिविल अस्पताल हैदराबाद के सिविल सर्जन और ख़ुद एमएस का कांदा इस्तेमाल करते हुए कि किस तरीके से उन्होंने मुबैना तौर पर अपने ज़मीर का सौदा, कहते हैं कि 25 लाख रुपए के टुकड़े लेकर किया मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक। और ख़ुद सिविल अस्पताल के बाखबर ज़राए कहते हैं कि ये 25 लाख रुपए के इवज़ जो है ये एक बोगस रिपोर्ट जारी की गई है, उस असल रिपोर्ट को जो है वो सस्पेंड करने की शक्ल में। उसमें सहारा ये लिया गया है कि 3 नोटिस जो है वो जारी किए गए थे ख़ुद मोहम्मद इकबाल खासखेली को इस स्पेशल मेडिकल बोर्ड के रूबरू अपीयर होने के लिए। ये जो है कोई 9 जुलाई, 16 जुलाई और 23 जुलाई को एक फार्मेलिटी पूरी की गई थी। हालांकि जो है वो अमली तौर पर कोई एक बार भी किसी ने जो है पुलिस के ज़रिए उन्हें पैगाम देने की कोशिश नहीं की। यानी कि एक खाना पूरी की गई थी कि हमने उसे बुलाया और वो अपीयर नहीं हुआ। यानी कि इसमें दाल में कोई काला है, गलती या चोरी खुद कर रहे थे और इल्ज़ाम जो है उस विक्टिम पर डाल दिया, जो कि फरियादी थे, जो कि ख़ुद उस दरिंदा नुमा इंस्पेक्टर, उस फोला यानी कि फ़िरौन, नमरूद और जल्लाद नुमा जो इंस्पेक्टर है मुमताज़ बरोई के हाथों जो है वो थाने में पिटते रहे। और उनकी फरियाद पर फिर एफआईए मुतहरिक हुई और वहाँ हैदराबाद के
ایف آئی اے کے جو اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہے ڈاکٹر وسیع حیدر کی غیر معمولی بہادری، دلیری اور جرت مندی کے نتیجے میں جو ہے وہ اتنے موزور، اتنے طاقتور ترین انسپکٹر جو ہے وہ خود ممتاز بروہی کی گرفتاری عمل میں لائی گئی، بلکہ انہیں کورٹ پیش کرتے ہوئے ان دونوں ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تک لگا کے پیش کیا گیا، جن دو ہاتھوں سے انہوں نے جو ہے وہ اقبال خاص خیلی جیسے شریف نفس شخص پر جو ہے وہ وحشیانہ تشدد کیا تھا۔ اب ان دونوں ہاتھوں سے ہتھکڑیاں کھلوانے کا ذمہ وار کوئی اور نہیں، خود سندھ کے وزیر جیل علی حسن زرداری ہیں، جنہیں اس قسم کے درندوں کو جو ہے وہ جیل میں رکھ کر سخت ترین سزا دینا چاہیے تھی۔ وہی جو ہے وہ انہیں جیل میں کیا خود پولیس کسٹڈی میں بھی رکھنے کے روادار نہیں، کیونکہ وہ ان کے ہمراز ہیں، ان کے کماپوت ہیں، ان کے اے ٹی ایم کارڈ ہیں، ان کے لیے الٹے سیدھے کام کرتے ہیں، ان کے مخالفین کو جو ہے وہ ان پر ٹارچر کراتے ہیں، جس کی سب سے بڑی مثال جو ہے خود اقبال خاص خیلی کی ہے۔ اقبال خاص خیلی کا آخر جرم کیا تھا؟ اس پر اتنا وحشیانہ تشدد کیوں کیا؟ کیونکہ ان کا جرم یہ تھا کہ انہوں نے جو ہے وہ دریائے سندھ سے وفاداری نبھاتے ہوئے دریائے سندھ سے 6 کنال نکالنے کے خلاف جو ہے ایک بہت بڑے پروٹیسٹ کا، ایک بہت بڑے احتجاج کا، ایک بہت بڑے دھرنے کا جو ہے اہتمام کیا تھا، اس میں سہولت کاری کا گناہ یا جرم کیا تھا بقول جو ہے علی حسن زرداری کے، حالانکہ انہوں نے اپنی دھرتی سے اپنی وفاداری نبھائی تھی، جس کی اتنی بھیانک سزا جو ہے خود علی حسن زرداری جیسے منسٹر نے جو ہے وہ اپنے بے لگام پالتو انسپکٹر ممتاز بروئی سے انہیں سزا دلائی، اور اس ممتاز بروئی کے خلاف جب قانون حرکت میں آ گیا، جب ایڈیشنل ڈائریکٹر ایف آئی اے وسیع حیدر جیسے ایماندار دیانتدار افسران حرکت میں آ گئے، تو پھر اس کے بعد جو ہے خود وزیر جیل کا مشتعل ہونا اور اس کے باقی ساتھیوں کا حرکت میں آنا تو ایک فطری امر تھا۔ وہ وزیر، وہ لابی جو کہ سندھ کے گریڈ 22 کے آئی جی کو گلے سے پکڑ کر ان سے اپنی مرضی کا کام کروا سکتی ہے، وہ ایک گریڈ 18 یا 19 کے ایف آئی اے کے ایڈیشنل ڈائریکٹر وسیع حیدر کو قابو نہ کر سکے، جس کے بعد ہی جو ہے وہ تھانے کے ذریعے جو ہے وہ اسے جیل اسپتال منتقل کیا گیا، اور اسے جعلی بیمار کر کے 4 دن تک جو ہے وہ اسے وی آئی پی رکھا گیا اے سی والے کمرے میں۔ یہ سارے کارنامے سندھ پولیس کے تھے۔ اب جو ہے وہ میڈیکل سرٹیفکیٹ جو اس وقت آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، اسے بوگس قرار دے دیا گیا ہے، کہا گیا کہ ہم پہلے والے میڈیکل کو جو ہے وہ سسپینڈ کرتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ جب میڈیکل سسپینڈ ہوا تو وہ مقدمہ، وہ ایف آئی آر اپنی موت آپ مر جائے گی۔ اس سے بڑی 2 نمبری اور کیا ہو سکتی ہے؟ دودھ میں پانی ملاتے ملاتے جو ہے وہ اب میڈیکل رپورٹوں میں بھی جو ہے وہ پانی ملانے کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ یہ ہے اس وقت سندھ حکومت کے جو ہے وہ تاریخ ساز کارنامے، جس کی نظیر جو ہے وہ بقول خود امداد سومرو کے آپ کو ڈھونڈنے سے نہیں ملے گی۔ بالکل ان کی بات صحیح ہے کہ کبھی بھی میڈیکل رپورٹ جو ہے وہ اس طریقے سے 2 نمبر نہیں کیا جا سکتا، جس طریقے کی 2 نمبری جو ہے وہ اس وقت حیدرآباد سول ہاسپٹل کے جو سول سرجن ہیں اور ایم ایس ہے، انہوں نے جو ایک خود ساختہ قسم کا میڈیکل اسپیشل بورڈ بنوایا اور فارمیلٹی پوری کرتے ہوئے 3 بار نوٹس جاری کیے، جو کہ ان کو سرے سے ملے ہی نہیں وکٹم کو، وہ کیسے آتے، وہ نہیں آئے۔ انہوں نے اپنی خانہ پوری کر لی کہ چونکہ وہ دال میں کالا ہے، وہ نہیں آئے، وہ زخمی نہیں تھے، اور جعلی رپورٹ کی بنیاد پر جو ہے وہ اتنے شاندار ریکارڈ رکھنے والے چنگیز خان انسپکٹر جو ہے وہ ممتاز بروئی کے خلاف ایف آئی اے نے ایک جھوٹی ایف آئی آر درج کر کے اس سے پابند سلاسل کیا۔ اب یہی میڈیکل رپورٹ جو ہے، جو کہ یہ اسپیشل بورڈ کے نتیجے میں مرتب کریں گے، یہ پیش کیا جائے گا کورٹ میں، اور اس طریقے سے جو ہے وہ ایف آئی اے کی اس محنت پر پانی پھیر کر جو ہے اس وحشی درندے کو جو ہے دوبارہ سے سرخرو کر کے دودھ میں دھلا ہوا ظاہر کر دیا جائے گا، تاکہ دوبارہ یہ لوگوں پر زندگی تنگ کرنے کا باعث بنے، دوبارہ لوگوں پر اسی طریقے سے وحشیانہ تشدد کر کے سندھ پولیس کے نام کو 4 چاند لگانے کا باعث بنے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کی پوسٹنگ اب خیرپور میں کر دی گئی ہے۔ خیرپور کیوں گئے؟ کیونکہ وہاں پر جو ہے خود پولیس کے ایک گریڈ 21 کے افسر جو ہے نعیم کھرل کے جو بھائی ایم پی ہے گمبٹ کے، ان کی طبیعت بڑی ناساز ہے، تو ان کی وہ حلقہ ہے، ان کو وہاں سے جو ہے وہ جتوانے کے چکر میں خود علی حسن زرداری کے جو منہ بولے بیٹے ہیں عاشق زرداری کو ایم پی اے بنوانے کے لیے جو ہے وہ اب خود
کہا جا رہا ہے کہ ممتاز بروئی کی خاص طور سے خیرپور میں پوسٹنگ کروائی گئی ہے تاکہ ان کی بیماری کے نتیجے میں جو ان کا یہ جو سیٹ خالی ہو رہی ہے اس سیٹ پر جو ہے پھر بعد میں جو ہے خود علی حسن زرداری کے بیٹے عاشق زرداری کو جو ہے وہاں سے کامیاب کروایا جا سکے. اس مقصد کے لیے اب دوبارہ اپنے اس پالتو کی خدمات حاصل کر لی. ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. کیسا لگا اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اسی کے ساتھ جاتا ہوں. اللہ حافظ.